قربانی کے ایام کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ یہ 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، 10ویں کے طلوع فجر سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کے ایام ہیں۔ ان میں جب چاہیں ہم قربانی کر سکتے ہیں، مگر ان میں نماز عید کے حوالے سے بھی ایک حکم ہے۔ شہر میں بندہ ہے تو شہر میں جہاں کہیں بھی نماز عید ادا ہو گئی، مثال کے طور پر کراچی کے ایک کونے میں نماز عید ادا ہوئی تو دوسرے کونے میں بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو نماز عید کے بعد وہ قربانی بالکل کر سکتا ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، نماز عید سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ صرف شہر کراچی میں ہے۔ اب بات آتی ہے گاؤں کی، تو گاؤں میں نماز عید کا حکم نہیں، تو اگر کوئی گاؤں میں طلوع فجر کے بعد اگر قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب بات آتی ہے کہ جو حکم میں نے آپ کو بتایا یہ مقام قربانی کا ہے، یعنی جہاں قربانی کی جائے گی وہاں کا یہ حکم ہے۔ اگر کوئی کراچی میں رہتا ہے، اب کراچی شہر ہے تو اس میں نماز عید کا حکم ہے، نماز عید کے بعد قربانی ہوگی۔ تو اگر کوئی کراچی میں ہے اور وہ گاؤں میں قربانی کرواتا ہے تو اگر اس کی طرف سے گاؤں میں قربانی ہوتی ہے اور کراچی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی اور گاؤں میں پہلے قربانی ہو گئی تو یہ قربانی بالکل جائز ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ گاؤں میں نماز عید کا حکم نہیں ہے۔ اب بات یہاں پر بھی اصلاحاً میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں امام صاحب نے سلام پھیرا اور نمازی فوراً باہر نکلتا ہے اور جانور کی قربانی کرتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں قربانی، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور جو آپ نماز عید ادا کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز عید سے پہلے پہنچیں، خطیب صاحب کا بیان سماعت کریں اور باادب طریقے سے نماز ادا کریں۔ خطبہ ہوتا ہے، خطبے کو باادب طریقے سے سماعت کریں۔ دعا ہوتی ہے، اللہ سے مانگا جاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ درود و سلام کی محفل کو بالکل آپ اٹینڈ کیجئے۔ اس کے بعد تسلی کے ساتھ آپ قربانی ادا کیجئے۔ ہمارے یہاں جیسے ہی سلام ہوئی اور جانور فوراً گرا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جو بدتمیزی کا جو طوفان جو گرم ہوتا ہے، اللہ اکبر، خوف ہے کہ بندہ یہ قربانی تو کر رہا ہے، شاید یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ قصائی کے سامنے کیسا رویہ ہوتا ہے، اور برابر میں اگر ہمارا مسلمان بھائی اپنا جانور گرواتا ہے تو اس وقت ہمارا یہ جو انداز اس کے سامنے کیسا ہوتا ہے، اس قدر بدتمیزیاں، گالم گلوچ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی اس خرافات سے حفاظت فرمائے۔ تاب احباب سے گزارش ہے کہ جب یہ قربانی ہم اتنے جوش کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر اخلاق کا بھی جوش ہونا چاہیے، تمیزی کا بھی باقاعدہ جوش ہونا چاہیے۔ اخلاق کی یاد ہمیں اپنے سنبھال کے رکھنے چاہیے اور لوگوں کے سامنے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ قصائی کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یقیناً قصائی بہت تنگ کرتے ہیں، اگر اخلاق کو تھام لیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس اخلاق کی جو نورانیت ہے، روحانیت ہے، اس سامنے والے کے دل پر اس قدر اثر کرے گی کہ جو جائز بات ہم کہیں گے وہ فوراً ہمارے اس کلام میں جی حضوری کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔